اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام۔ سوال کرتے ہیں وہ آپ سے عن الشہر الحرامی، حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ کہ اس میں لڑائی جھگڑا کرنا کیسا ہے۔ وہ آپ سے وسلم سے سوال پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑائی جھگڑا کرنا کیسا ہے۔ کل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ اس میں جھگڑا کرنا بہت بڑا ہے، یعنی کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، وصد اور روکنا عن سبیل اللہ اللہ کے رستے سے، وکفر اور کفر کرنا بہ اس سے، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ اور نکالنا اس سے اس کے رہنے والوں کو بڑا ہے اللہ کے نزدیک، یعنی بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے۔ اب زیادہ بڑا ہم نے کیوں کہا؟ اکبر لگ گیا، اکبر کا مطلب زیادہ بڑا، جس طرح اشد زیادہ سخت۔ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ولا يزالون اور وہ ہمیشہ لڑائی کرتے رہیں گے تم سے، يقاتلونكم اور وہ ہمیشہ تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، حتى یہاں تک کہ يردوكم پھیر دیں تم کو، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا جہاں تک ان کی طاقت ہے، کہ وہ کوشش کریں گے کہ جہاں تک ہو سکے آپ کو، یعنی آپ کے دین سے پھیر کے پیچھے لے آئیں، یعنی اتنی چالیں چلتے رہیں گے کہ آپ کا اپنے دین سے پھر جائیں۔ ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت، اور جو شخص پھر جائے اپنے دین سے بعد اس یعنی کہ ان دینی اپنے دین سے، تم میں سے، منکم تم میں سے اگر کوئی پھر جائے اپنے دین سے، فیمت اور وہ مر جائے، وہو کافر اور وہ کافر ہو، یعنی کہ کفر کی حالت میں ہی وہ مر جائے، فاولئک حبطت اعمالہم بس یہی وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار اور یہی لوگ اصحاب نار ہے، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہی بات کہ جب یہ کیا کیا کرتے تھے حرمت والے مہینے میں، یعنی کہ جب حرمت والے مہینے ہوتے تھے مسلمان بھی ایزی ہو کے بیٹھے ہوتے تھے کہ اب تو کچھ نہیں ہوگا، یعنی کہ حرمت والے مہینے جنگ کی طرف سے سارے وہ ہوتے تھے، تو یہ کافر کیا کرتے تھے؟ آ کے شب خون مار دیتے، یعنی اچانک آ کے جو ہے لڑائی جھگڑا کر دیتے تھے، آ کے ان کے اوپر دعویٰ بول دیتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ رپلائی میں تم مار سکتے ہو لیکن سٹارٹ نہیں کرنا۔ اب وہ کہتے ہوتے تھے کہ حرمت والے مہینے ہم لڑائی کر لیتے ہیں، مار لیتے ہیں، تو کسی اور مہینے میں ہم اپنی حرمت کو پورا کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اگر تم اس طرح کرتے ہو تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جو شخص پھر جائے اپنے دین سے، اور یعنی کہ وہ پھر مر جائے اسی حالت میں، اب مرتد جو ہے، مرتد کا یہاں پہ ہمارے اسلام میں اس کی سزا سیدھا قتل ہے، کہ جو کوئی پہلے مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا اور وہ کسی اور دین میں چلا گیا، یا تو ایتھیسٹ ہو گیا، بے دین ہو گیا، یا پھر عیسائی ہو گیا، یا ہندو ہو گیا، یا کافر، کوئی بھی کسی طرح کا بھی کفر کرنے لگا، تو ہمارے اسلام میں اجازت، یعنی اس نے کلمہ چھوڑ دیا، جب تک کلمہ پڑھا تب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، چاہے ہمیں پتہ چل گیا یہ منافق ہے، چاہے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بے نمازی ہے، لیکن ہم اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ کلمہ پڑھا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے شخص کو ہم نہیں کہہ سکتے، نہیں مار سکتے، جیسے اس نے کلمہ چھوڑ دیا اور وہ سیدھا اقرار کر رہا ہے کہ ہاں بھائی میں تو مرتد ہو گیا ہوں، میں کافر ہو گیا، تو ہمارے اسلام میں اس کی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور اللہ کہہ رہے ہیں اس کے پچھلے سارے نیکیاں ضائع ہو گئی ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ جو شخص مسلمان تھا، کافر تھا، وہ مسلمان ہوتا ہے تو پچھلے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس کی نیکیوں میں بدل دے، تو یہ چیز کہ اس کو نئے سرے سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کا کھاتا، اسی طرح سے جو مسلمان کافر کفر کر لیتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، تو نئے سرے سے اس کا کھاتا شروع ہوتا ہے، پیچھے مسلمانیت میں اس نے جتنی بھی نیکیاں کی ساری ضائع، ساری کے اوپر پانی پھر گیا، اب نئے سرے سے کھاتا شروع ہو جاتا ہے، obviously گناہوں والا، کیونکہ کافر کے لیے نیکی کوئی نہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ھاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ یہی لوگ ہیں جو لوٹتے ہیں اللہ کی رحمت سے، واللہ غفور رحیم اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ اب جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اور جو لوگ ہجرت کرتے ہیں، اب یہ دیکھیں ہجرت کیا ہوتی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر جائیں، یعنی کہ اللہ کی رضا تلاش کرنے ایک جگہ کو چھوڑ دیں دوسری جگہ جائیں، وہ اب آپ یہ نہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کسی ملک کو چھوڑ دینا، اب جس طرح سے ہم ہجرت کر کے سب ادھر آئے، ہمارے آباء و اجداد جب ہندوستان پاک و ہند میں یہ جو ہے وہ ہوا تو ادھر سے سارے بھارت سے ادھر کو آئے، تو وہ ہجرت کر کے اپنا ساز و سامان جگہ چھوڑ کے سارا کچھ اللہ کے راستے میں ادھر آ گئے اپنا ایمان بچاتے ہوئے، تو اب بھی جہاں پہ آپ کے ایمان کو کسی محفل میں خطرہ ہو، آپ اس محفل کو چھوڑیں گی، وہ آپ کی ہجرت ہے اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر کسی کام کو برے کو چھوڑ کے دین کی جگہ پہ چلی جاتی ہیں تو وہ آپ کی ہجرت ہے۔ تو صرف ہجرت وہی نہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، اب جہاں پہ ہمیں لگے کہ کوئی برا ہے، برائی کی جگہ ہے، تو ہمارے اندر یا کوئی دل میں بھی
کوئی دل کی برائی چھوڑنی ہے، کوئی دل مارنا ہے، تو وہ بھی آپ کی ہجرت ہے۔ وجاہدوا، اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور جہاد بھی اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ جہاد صرف جا کر چوکی پہ کھڑے ہونا اور وہاں پر جو ہے اللہ کے راستے میں لڑنا اور جان دینا ہی جہاد ہے۔ نہیں، جہاد ہر وہ ہے جہاں پہ آپ اپنے دل کو مارتی ہیں، جہاں پہ اپنے نفس سے لڑتی ہیں، جس چیز کے لیے آپ اللہ کی خاطر لڑتی ہیں، کسی چیز سے بھی آپ اکثر و بیشتر ہمیں اپنے رشتہ دار چھوڑنے پڑتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ دین پر نہیں، ہم دین پر ہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے باپ کافر تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا اللہ کے راستے، اللہ کی خاطر، تو ان کا جہاد تھا، لڑائی کی اللہ کی وجہ سے لڑائی کی۔ وہی کہتے ہیں کہ اب جس طرح سے یہ آنٹی بتاتی ہیں کہ میں وہاں پہ ہم نے یعنی کہ وہ جگہ بچانے کے لیے ان کے اوپر وہ کیا، مسجد کی جگہ، اور اس کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک سٹینڈ لیا، تو ان کا جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ لڑائی ان کی اور کس بات کی ان کے ساتھ دشمنی ہے؟ اس شخص کے ساتھ ان کی کیا دشمنی ہے؟ صرف یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں ڈاکہ ڈال رہا ہے، اللہ کے گھر کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو ان کی لڑائی صرف اللہ کی خاطر ہے، تو اللہ ان کے ساتھ معاون بن جائے گا۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ سراسر جہاد ہے۔ صرف جہاد یہ نہیں کہ ہم اپنی جانوں کو لے کر جا کے چوراہے پہ کھڑا کر دیں اور کافر کے آگے جان کی وہ لگا دیں، تو یہ چیز بھی جہاد ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے لڑائی کریں۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، یہ لوٹتے ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں کہ اس کا یعنی کہ استعمال کیسا ہے شراب اور جوئے کا۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ ہے بہت زیادہ، بہت بڑا، اور نفع ہے لوگوں کے لیے۔ اب فیہما آ رہا ہے، ہما کا سیگا، دو کا سیگا یوز ہو رہا ہے کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو کہہ دیں کہ اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے اور نفع ہے لوگوں کے لیے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور گناہ اس کا زیادہ بڑا ہے اس کے نفع سے۔ اب نفع اس طرح ہوتا تھا، اس کا یعنی کہ نفع کہتے ہیں نا اس کو شراب میں، تو یعنی کہ دوائیاں بھی بنتی ہیں، یہ بھی وہ اللہ کہتے ہیں اس کا جو ہے کم ہے، فائدہ کم ہے، اور کیا ہے نقصان زیادہ ہے۔ ایک دفعہ ایک عالم تھے، ان کو کہا گیا کہ نا شراب پیو گے نا تو پھر تمہیں یعنی کہ ٹھیک ہو گیا، ایسی بیماری تھی کہ تھوڑی سی شراب پینی ہے ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ شراب سے ہی وہ ٹھیک ہونی تھی بیماری۔ تو وہ کہتے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے شراب منع نہیں کی؟ کہتے منع کی ہوئی ہے۔ کہتے تو پھر اللہ نے بیماری نہیں میری پیدا کی؟ کہتے آپ کی بیماری بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ کہتے تو پھر جب اللہ نے شراب منع کر دی اور پھر اس کے بعد مجھے یہ بیماری بھی لگا دی، تو پھر تیسری بات کہ وہی اب جانے کہ اس کا حل مجھے کیا دینا ہے۔ جب شراب منع کر کے یہ بیماری لگائی تو اس کا کوئی اور حل ہوگا، یہ میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، وہ جانے، اور مجھے یہ تھوڑی وہ نہیں چاہیے اور اللہ کی میں نافرمانی، اگرچہ یہ ٹھیک ہے لیکن میرے اللہ نے تو منع کیا نا۔ تو ہم آج کل ہمیں جو ہے سننے کو ملتا ہے کہ ہماری دوائیوں کے اندر بھی ذرا یہ الکوہل وغیرہ یہ مکس ہوتی ہیں دوائی تھوڑی سی، اور یہ نشے والی اس میں بھی، تو یہ چیز جو ہے نا، باقی یہ اللہ نے دوائیاں بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پہلے یعنی کہ اللہ نے میڈیسن بنائی ہے، پھر بعد میں بیماری بنائی ہے، لیکن ہمیں جو ہے اس چیز سے اب ہمیں تو ہر چیز کا پتہ ہی نہیں ہے اس میں کیا کیا ہے، اس میں کیا ہے کیا اس میں نہیں، اور ہم باقی کوئی ہمیں دوائی پتہ ہی نہیں ہوتی، تو کیا ٹھیک بھی تو ہونا ہے۔ اور یہ بھی اپنے ساتھ ہلاکت ہے کہ ہم یعنی کہ میڈیسن یعنی کہ نہ لیں، بالکل ہی نہ لیں، اور ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہ کریں۔ اگر کوئی وہ ہے آپ کو بیماری تو اس کی دوائی کھانا ہمارے اسلام میں جائز ہے، لیکن وہ دوائی یعنی کہ صحیح ہونی چاہیے۔ یہ جس طرح سے اگر کھانسی کا سیرپ ہے اس کے اندر نشے کی دوائی ہوتی ہے تو وہ کچھ زیادہ ہی پیتے جائیں، کوئی بھی سیرپ، تو یہ چیز۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا وہ خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے، کہ جتنا بھی ضرورت سے زیادہ چیز ہے وہ خرچ کر دیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز ضرورت ہے، آپ اس لیے رکھیں کہ میرے جو ہے نا بعد چوکی کبھی کام آ جائے گی، تو آپ اس سے بہتر ہے کہ اس کو صدقہ کر دیں اللہ پہ بھروسہ کر کے کہ کبھی آ جائے گی۔ یعنی کہ یہ دیکھیں کچھ چیزیں تو سیونگ کی ہماری اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ سے فرمایا کہ اس طرح نہ بیٹھ جاؤ یعنی کہ سارا سب کو دے کر کہ خالی ہاتھ خود مانگنے پہ آ جاؤ، اس طرح بھی نہیں کرنا، اپنے لیے تھوڑا سا زیادہ رکھنا ہے، لیکن کیا ہے کہ اپنا یعنی کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ اب میرے پاس 10 سوٹ ہیں، میں نے پہننے 6 ہیں، روزانہ میں 6 پہنتی ہوں فار ایگزامپل، تو جو ہے 6 اگر میں پہنوں سوٹ تو میں کہوں کہ وہ 4 پہنے ہیں، چل کدی کام آ جائیں گے، تو کدی کام کے بہتر ہے آپ دے دیں، وہ 6 سے آپ کا کام چل رہا ہے، اللہ اور سبب ڈالے گا، اللہ آپ کو اور دے دے گا کہیں سے۔ تو اس طرح سے جو زائد ضرورت ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سامنے والے بندے کے پاس 2 بھی نہیں ہے، 2 سوٹ بھی نہیں ہے، اور آپ 6 پہ اس طرح 10 پہ اس طرح قابض بن کے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اسی کے حصے کے سوٹ ہیں، اس کو نکال دیں، وہ آپ کا حصہ نہیں ہے اس میں۔ تو وہی آپ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ سے کو کہ کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ چیز ہے وہ خرچ کر دو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تتفکرون، اسی طرح سے وہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں، نشانیاں،
لعلکم کھول یعنی کہ تمہارے لیے کھول کر یبینو کھول کھول کر بیان کرتا ہے لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو. اب یہ کہہ رہے ہیں اللہ غور و فکر کرو. اس کے اندر ہر وہ آیت جس کے اندر غور و فکر کرنے کی بات ہوتی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی اندر گہرائی والی بات ضرور ہوتی ہے, تو اس کو تلاش کرنا چاہیے. پھر دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کے بارے میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے متعلق, یعنی یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ کہہ دیجئے کہ اصلاح کرنا ان کے لیے بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوا اور اگر تم ملا لو ہم ان کو فاخوانکم پس وہ تمہارے بھائی ہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح اور اللہ جانتا ہے جو شخص فساد کرتا ہے جو کوئی صلح کرنا چاہتا ہے. ولو شاء اللہ لعنتکم اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ضرور مشقت میں ڈال دیتا تم کو. ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. اب یہاں پر یہ تھا کہ جو ہے نا جب یہ آیت نازل ہوئی تو پہلے ایک یہ ہوا کہ یتیموں کے بارے میں اپنے یعنی کہ رب سے ڈرو, تو ان کے مال وغیرہ کے بارے میں بھی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے. تو انہوں نے کیا کیا کہ نا یتیموں کا آیا نا کہ یتیموں کا اپنے ساتھ یعنی کہ ان کو نہ ان کے ساتھ وہ کرو تو مال نہ کھا جاؤ ان کے. تو انہوں نے اس ڈر سے صحابہ کرام نے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم یعنی کہ ان کے ساتھ کھانا بناتے تھے, کیونکہ جو یتیم ان کے پاس جاتا تھا ان کا حصہ ان کے پاس ہوتا تھا یتیم کا, تو اس میں سے ان کا بھی حصہ ملا کے تو کھانا بنا لیتے تھے, تو ان کو بھی کھلاتے اور وہ بھی. تو اس ڈر سے انہوں نے ان کے کھانے الگ کر بنانا شروع کر دیا تھا یتیموں کے, کہیں ان کے مال کا لقمہ ہمارے اندر نہ چلا جائے. تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا تھا, پھر ان کا کھانا بچ بھی جاتا تھا وہ بھی پھر نہ کھاتے, یا اب یہ بچ گیا تو ان کا یہ تو یتیموں کا مال ہے تو ہم نے اس کو کیوں کھائیں. اور اس سے ڈرتے ہوئے آپ پھر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا اور کہا, اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یہ والی آیت, اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ان کو اپنے ساتھ ملا لیں, یعنی کہ آپ اس طرح سے ملائیں کہ بھائی اگر 2 بچے ہیں تو اندازہ ہونا چاہیے 2 بچوں کا کتنا کھانا ہوگا, یعنی کہ 2 بچوں کا اس کے اندر کتنے پیسے ڈلیں گے اور کتنا کھانا ڈلے گا اتنا ہی ڈالیں. یہ نہیں, یہ اللہ پھر کہہ رہے ہیں نا جو اللہ جانتا ہے جس کو جو فساد کرتا ہے اور جو صلح کرتا جاتا ہے, یہ کرتے ہوتے تھے کہ زیادہ سارا اس کا حصہ ڈال لینا اور اپنا کام ڈالنا اور کھانا پھر سب نے. تو پھر یہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ ملا لو ان کو ساتھ, یعنی کہ ان کا کھانا اپنے ساتھ ہی بنا لو, لیکن کیا کرو کہ اتنا اس فساد کرتے ہوئے نہیں, اس حساب سے کہ آپ تھوڑا ان کا جتنے لوگ ہیں اتنے حصہ ان کا ملاؤ. اگر دیکھیں نا آپ ایک ہیں کہ اکیلے فرد ہیں اور وہ 5 لوگ ہیں تو پھر تو انہی کا زیادہ حصہ ڈلے گا. یتیم 5 ہے تو پھر تو انہی کا حصہ, آپ نے تو تھوڑا کھانا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ 2 ہیں اور آپ کی ساری فیملی 6-7 لوگوں پہ مشتمل ہے, تو پھر آپ یہ نہ کریں کہ ان کا زیادہ ملا لیا اور اپنا 1-2 کا حصہ ڈال لیا. تو یہ چیز نہیں کرنی. اللہ بھی کہہ رہے ہیں میں تو جانتا ہوں جو فساد کرنے کی نیت سے ایسا کرتا ہے کون صلح کرنا چاہتا ہے. اور اللہ کہتے ہیں اگر میں چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا, یعنی کہ پھر کہتا کہ ہاں الگ الگ بناؤ تو کتنی جو ہے مشقت پڑ جاتی. تو اللہ کہہ رہے میں غالب حکمت والا ہوں. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ اور نہ نکاح کرو تم مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. اب اس کے اندر ہر کافر عورت اور ہر جو ہے مشرک عورت یعنی کہ جو عیسائی ہے ہندو ہمیں منع کر دیا گیا, ہمیں منع کر دیا گیا کہ ہم کافر سے شادی نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی یعنی کہ اس طرح سے اکثر کرتے ہیں کہ بس شادی کے لیے کلمہ پڑھوا لیتے ہیں, اس کو پتہ ہونا کلمہ ہے کیا, کہ اس کو جو چیز اندر گیا نا اور پڑھوا لیا, تو یہ بھی چیز جو ہے نا بہتر نہیں. یا تو اس کو صحیح سے دین کی سمجھ آ جائے اور وہ اپنے دل سے خوشی سے کلمہ پڑھے اور دل کو یعنی کہ وہ کر کے تو پھر تو ہے. لیکن کیا ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد جو ہے مومن جو عورت ہے بہتر ہے مشرک آزاد سے, یعنی کہ غلام عورت جو ہے مومن غلام اگر عورت مومن ہے تو وہ بہتر ہے کس سے میں مشرکتن مشرک آزاد عورت سے. یعنی کہ اگر آزاد عورت مشرک ہے نا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک کسی لونڈی غلام سے کر لو, لیکن وہ مومن ہونی چاہیے. تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ولو اعجبتکم اگرچہ تمہیں وہ بھلی لگے, یعنی کہ اگر وہ تمہیں اچھی بھی لگ رہی ہے تو پھر بھی تم نے کیا کرنا ہے مومن سے ہی کرنا ہے. وہ بعد میں پھر نہیں اچھی لگے گی, ابھی شروع میں تو لگ رہی ہے نا تو وہ آپ کا دین بھی بیڑا غرق کر دیں گی اور پھر ایمان کو بھی وہی نا, تو اصل تو ایمان ہے. تو اور جو مشرک ہے کیا وہ آپ کو سکون دے گی اس طرح سے جس طرح سے ایک مومن عورت کو معلوم ہے کہ میری شوہر کا کیا رتبہ ہے اور کیا اس کا میری زندگی کے اندر عمل دخل ہے. تو وہ صرف ایک مومن عورت ہی سمجھ سکتی ہے, ایک دین والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جو ہے مرد جو ہے عورت میں 3 چیزیں دیکھتا ہے, حسب نسب اور پھر جو ہے اس کی خوبصورتی اور تیسرا اس میں دیکھتا ہے کہ دین. تو بہتر ہے کہ اس میں دین دیکھا جائے, یعنی کہ دین کو اوپر رکھا جائے سب سے پہلے بہتر دین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک مرد کو دنیا میں جو سب سے بہتر متاع ملی یعنی کہ اچھی یعنی کہ جو سب سے وہ تو اس کی نیک بیوی ہے, یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے احسان دنیا میں اس کے اوپر سب سے بڑا کیا نا اس کو نیک بیوی کا دیا ہے. تو باقی یعنی کہ اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں سب پہ بھاری کیا ہے اگر آپ کو نیک بیوی مل گئی ہے. اس میں بڑی حکمت دیا کہ آگے پھر نسلیں بھی چینج ہو جاتی ہیں, پھر آپ کو بھی زندگی میں وہ سکون ملتا ہے, وہی دیتی ہے جو یعنی کہ ایک دوسری عورت نہیں دے سکتی. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا اور نہ نکاح کرو تم مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اور غلام مومن
یعنی کہ غلام مرد مومن جو ہے وہ بہتر ہے آزاد مشرک مرد سے، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ تم کو اچھا لگے یا بھلا لگے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ تمام لوگ بلاتے ہیں آگ کی طرف، یہ جب مشرک لوگ ہیں یہ آپ کو آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف باذنہ، اپنی یعنی اپنے حکم سے تمہیں جو ہے اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلا رہا ہے۔ ویبین آیاتہ للناس لعلکم یتذکرون، اور وہ بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ کیا کریں، نصیحت حاصل کر لیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں، اب میں کل ویڈیو دیکھ رہی تھی تو اس کے اندر ایک عالم بڑے داڑھی والے اور مولوی نکلتے ہیں گاڑی سے، اور ایک شخص اس کا ہاتھ پکڑ کے چومتا ہے، چلو یہاں تک تو بات سمجھ آئی، وہ دوسرا آتا ہے پیچھے سے اس کے سیدھا قدموں میں گر کے تو اس کے ٹانگیں پکڑ لیتا ہے۔ یعنی کہ یہ کیا ہے، یہ ہم کس دین کو فالو کر، وہی کہ انہوں نے، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ان کو درجہ علماء اپنے کو اتنا دے دیا اللہ سے بڑھ کر، یعنی کہ جو اللہ کا جو جگہ تھی وہ انہوں نے اپنے علماء کو دے دیا۔ اگر آپ کو وہ دین سکھا رہے ہیں تو وہ بڑھ تو نہیں گئے اللہ سے، اور نبی سے تو نہیں اوپر چلے گئے۔ تو یہ چیز کہ وہ کیونکہ نبی کی اور اللہ کی ہی بات بتا رہے ہیں، تو وہ بھی بڑے مزے سے کھڑا ہو کے تو سجدے کروا رہے ہیں۔ یعنی پہلے تو میں نے کہا یہ دیکھا تھا کہ قبروں کو سجدے کرتے ہیں، اب تو سیدھا انسانوں کو پکڑ کے اس نے پکڑا اور یوں جا کے اس کے سیدھا صحیح معنوں میں وہ جو ہے نا سجدے میں گر گیا۔ تو یہ چیز یہ بھی ہمارے ہاں مشرکین ہیں، ایسے لوگوں سے بھی بچ کے اپنی بچوں کو ایسے لوگوں سے بچا کر شادی کریں، اور اللہ سے استخارہ کر کے دعا کریں، اور پھر پہلے دیکھیں چھان بین کریں کہ کوئی مشرک شخص تو نہیں، کوئی مومن ہونا چاہیے۔ باقی جیسا یعنی کہ یہ نا باقی چیزیں بھی انسان کو دیکھنی ہوتی ہیں، لیکن سب سے مین چیز کہ شرک پہ نہ ہو، کیونکہ آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی شرک موجود ہے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں تو مسلمان ہے نا، تو وہ مسلمان ہی نہیں جو شرک کر رہا ہے، جو اللہ کے ساتھ جو ہے شریک ٹھہرا رہا ہے، نبی کے ساتھ وہ جو ہے کر رہا ہے، نبی کے ساتھ بدعات نکال رہا ہے، تو وہ کس طرح سے مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ تو نبی کو دھوکہ دے رہا ہے، نبی یعنی کہ اپنی طرف سے دھوکہ دے رہا ہے۔ تو یہ چیز ہم نے نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فیصلوں کی توفیق دے، اور ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ کسی ایسے انسان کے ہاتھ ہی لگائے جو قدر کرنا جانتا ہو، اور دوسری بات کہ جو ایمان کی حفاظت کرے، ہاتھ پکڑ کے جنت تک لے کے جائے، نہ کہ جہنم تک لے کے کھیل دے۔ تو وہی جو برا ہوگا، وہی کہ میں آپ کے ساتھ اچھا کیوں رہوں گی جب مجھے کسی اللہ کا ڈر ہی نہیں، جب مجھے پتہ ہی نہیں، میں آپ کے ساتھ بھلائی تبھی کروں گی نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے حقوق العباد کا۔ لیکن اب کفار میں یہ چیز نہیں ہے، ان کو کسی اللہ کا ڈر نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ جو ہے نا حقوق العباد کیا چیز ہے، اس کو بندوں کے ساتھ کس طرح سے اپنا وہ رکھنا ہے۔ وہ تو اگر کوئی چیز اپناتے بھی ہیں تو وہ صرف اس لیے کلچر اور اپنا اس کے لیے کہ یہ تہذیب ہے، اس طرح بات کرنی چاہیے، دوسرے کو اچھے سے یہ وہ کرنا چاہیے، ان کو دین چیز نہیں اندر۔ کہیں جہاں پہ بھی آپ کے اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو ڈسنے کا ٹائم آئے گا، ہم ڈس جائیں گے دوسرے کو، لیکن جہاں پہ اللہ ہوگا، ہمیں پتا ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے، تو ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، تو پھر کیا ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ تو وہی چیز جس کے اندر دل میں ایمان نہیں، وہ سب کیا کرتے ہیں، نار کی طرف بلاتے ہیں، جہنم کی طرف، اور اللہ کہاں بلاتا ہے، اللہ مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنی، اور اپنی جنت کی طرف بلاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔